مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ با مقصد زندگی میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں ثواب آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل جو سنیں گے، عمل کی کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی مدنی پھول پہنچائیں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیاوی زندگی میں جہاں انسان بہت سی خوشیاں پاتا ہے، ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس کے لیے مسرت کا سامان ہوتا ہے، وہیں پریشانیاں بھی، یہ کہہ لیجئے کہ زندگی کا پریشانیوں کا بھی زندگی میں ساتھ رہتا ہے۔ مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور مومن کے لیے تو اس دنیا کو قید خانہ فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر ہے قید خانے میں تکلیفیں تو ہوتی ہی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہست دنیا جنت آن کفار را، اہل ظلم و فسق آن اشرار را، بہر مومن ہست زندہ این مقام، نیس زندہ جائے عیش و احتشام۔ یعنی یہ دنیا کافروں، ظالموں، فاسقوں اور شریروں کے لیے جنت ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے۔ جیل خانہ عیش و راحت کا مقام نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو تکلیفیں ہیں دنیا میں پہنچتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں نقصان کے ذریعے، جانوں میں نقصان کے ذریعے اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے آزمائش کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہیں اور اس کی درودیں ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر آزماتا ہے. جس نے ان میں یعنی مصیبت آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کیا، واویلا کیا، ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کیے، یا معاذ اللہ بیزار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ اختیار کر لی، وہ اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو کر پہلے سے کروڑ گنا زائد مصیبتوں کا سزاوار ہو گیا. بے صبری کرنے سے مصیبت تو ظاہر نہیں جاتی، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا عظیم ثواب ضائع ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمۃ اللہ المالک کا فرمان عالی شان ہے، مصیبت ایک ہوتی ہے، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو وہ ایک مصیبت ہوتی ہے، مگر جب مصیبت زدہ جس پر مصیبت آئی ہے وہ جزا و فضا کرتا ہے، یعنی بے صبری اختیار کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، تو وہ ایک مصیبت ایک کے بجائے دو مصیبتیں ہو جاتی ہیں. ایک تو وہی مصیبت جو آئی وہ باقی رہتی ہے، ظاہر جاتی نہیں، اور دوسرا مصیبت پر صبر کرنے سے ملنے والا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ جو دوسری مصیبت ہے یعنی ثواب کا ضائع ہو جانا، یہ پہلی مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. یعنی پہلی مصیبت کا نقصان تو فقط دنیا تک تھا، مگر صبر کی صورت میں آنے والا عظیم الشان اجر بے صبری کے باعث ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ اس میں آخرت کا بھی نقصان ہے. حدیث مبارک میں ہے، جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھے گا. ہر ایک درجے کے مابین یعنی بیچ میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو کیسا اجر عطا فرماتا ہے، آپ نے سنا. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے صابر و شاکر بندے ہوا کرتے تھے کہ انہیں مصیبت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ مصیبت آتی تھی تو یہ حضرات خوش ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بار بہت زور سے گریں تو ناخن مبارک ٹوٹ گیا، بہت شدید تکلیف ہوئی. ظاہر ناخن ٹوٹنے کی جو چوٹ ہے اس کی بہت تکلیف ہوتی. آپ درد سے کراہنے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے مسکرانے لگیں. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو سکا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آنے والی مصیبت پر بھی خوش ہوتے تھے، صبر پر ملنے والے جو اجر و ثواب ہے اس کے سبب. اور سبحان اللہ عز و جل، صبر کا ثواب کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب بروز قیامت یعنی قیامت کے دن اہل بلا یعنی بیماروں اور آفت زدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے، یعنی جو مصیبتوں سے بچے رہے ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک ان الفاظ یعنی کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی وہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ ہم پر دنیا میں ایسی بیماریاں آتی جس میں آپریشن کے ذریعے ہماری کھالیں کاٹی جاتی تاکہ ہم کو بھی وہ اجر و ثواب ملتا جو آج بیماروں اور آفت زدوں کو مل رہا ہے. دنیا میں آپریشن کی تمنا کون کرتا ہے، لیکن آخرت میں جب مصیبت زدوں اور بیماروں کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا تو اس کو دیکھ کر عافیت والے یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوتا اور یہ اجر و ثواب ہمیں مل جاتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں مصیبتیں تو آتی ہیں، ان مصیبتوں کا ایک سبب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے. گناہوں کے سبب بھی مصیبتیں آتی ہیں. اگر آپ مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں تو غور کیجئے، اپنا ذہن بنائیے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ میرے اپنے اعمال کے سبب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرما رہا ہے، پارہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ترجمہ کنز الایمان،
اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہ خطاب ان مومنین مکلفین یعنی عاقل بالغ مسلمانوں سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس سے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات یعنی بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مصیبت آئے رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کرتے ہوئے خوب توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ، زبان تو زبان، دل میں بھی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ میں نے تو کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کیا، میں تو سب کے ساتھ اچھا ہوں، میں تو ہر ایک کا بھلا چاہتا ہوں، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ ایسی نادانی بھری باتیں سوچنے کے بجائے عاجزی برا مدنی ذہن بنائیے، اپنے آپ کو سراپا خطا تصور کیجیے، ہر حال میں خدائے ذوالجلال عز و جل کا شکر ادا کیجیے کہ میں تو سخت ترین مجرم ہونے کے سبب شدید عذاب کا حقدار ہوں، مجھ پر آئی ہوئی مصیبت اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو میں بہت ہی سستا چھوٹ رہا ہوں، ورنہ دنیا کے بجائے آخرت میں جہنم کی سزا ملی تو کہیں کا نہ رہوں گا۔ ایک بزرگ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بار کسی نے آپ کے سر پر ایک مٹی کا بھرا ہوا تھال یہ آپ کے سر پہ ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا، وہ مٹی لگ گئی تھی اس کو جھاڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو لوگ جو قریب تھے عرض کرنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے سر پر تو مٹی ڈالی گئی ہے، خاک ڈالی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو یعنی اس کے سر پر آگ ڈالنی چاہیے، اگر اس کے سر پر فقط خاک ڈال دی جائے تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں؟ سبحان اللہ عز و جل، کیسا پیارا ذہن تھا، کیسا مدنی ذہن تھا۔ انہی حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صبر کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو اپنے یہاں کھانے کی دعوت پر بلایا۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ بہت صبر والے ہیں، صابر و شاکر ہیں، بہت بڑے صابر ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت کا سلسلہ کیا۔ وقت مقررہ پر جب آپ کو بلایا گیا تھا کھانے کے لیے تو آپ جہاں دعوت کی گئی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ پہنچے تو صاحب خانہ جنہوں نے وہ دعوت کا اہتمام کیا تھا اس نے یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ وہ آپ تو دیر سے آئے، دعوت ختم ہو گئی ہے، کھانا ختم ہو گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس چل پڑے۔ ابھی یعنی کچھ دور ہی گئے ہوں گے تو کہ پیچھے سے وہ بلایا گیا کہ آپ تو وہ واپس جا رہے ہیں، کھانا بھی موجود ہے، آ جائیے کھانا کھا لیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر کچھ شکوہ شکایت کچھ کیے بغیر واپس چل دیے وہ دعوت والے گھر کی طرف۔ جب صاحب خانہ کے ہاں وہ پہنچے تو پھر یہ کہا گیا کہ وہ کھانا ختم ہو گیا تو آپ واپس جائیے۔ آپ پھر واپس چل پڑے بغیر کچھ کہے۔ تو اس طرح آپ کے ساتھ کئی بار ہوا، بلایا گیا، جب آپ پہنچتے تو کہا جاتا کہ کھانا ختم ہے، جب آپ کچھ چل پڑتے تو پھر پیچھے سے بلایا جاتا کہ آ جائیے۔ تو آپ خاموشی کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر، زبان پر حرف شکایت لائے بغیر بلاتے تو آ جاتے، واپس کیا جاتا تو چل پڑتے۔ تو آخر کار جب کئی بار ایسا ہوا تو جو صاحب خانہ دعوت دینے والا وہ آپ کے اس اچھے اخلاق کی اور صبر کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، کہنے لگا آپ تو استقامت کے پہاڑ ہیں۔ جب آپ کی تعریف ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایک تو اتنا بڑا کام، ماشاء اللہ عز و جل، کیسی استقامت ہے، کیسا صبر ہے، کتنا زبردست اخلاق ہے، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف عاجزی دیکھیے۔ جب آپ کی تعریف کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں نے جو کیا ہے،
یہ تو کتے کی عادت ہے، اسے بلایا جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا یعنی زبردست اخلاق، کیسا صبر اور عاجزی کیسی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں تو آتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ مصیبتیں آنے کا ایک سبب انسان کی اپنی نافرمانیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ آئیے آج اس سلسلے میں بامقصد زندگی، اگر زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اور الحمدللہ ہمیں مدنی مقصد ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، مختلف اقوام سے، مختلف ملکوں سے، مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس مقصد کو اپنائے ہوئے ہیں کہ آرزو ہے دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ دین اسلام کی خدمت بالخصوص جنہوں نے یہ مقصد اپنایا، ان کے لیے مصیبتیں تو آئیں گی، ظاہر ہے یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں یہی ذہن بنانا ہے کہ آنے والی مصیبت یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، شامت اعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ تو مصیبت تو آئے گی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور طلب کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت بھری زندگی عطا فرمائے، ناگہانی آفات سے، مصائب سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ لیکن آنے والی مصیبتوں پر ہمیں صبر کا ذہن بھی بنانا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آج ہم صبر کرنے کا طریقہ یہ سیکھتے ہیں، چند مدنی پھول کہ صبر کریں کس طرح۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو دوسرا یہی تلقین کرتا ہے کہ صبر کیجیے، لیکن جب اپنے اوپر بیتتی ہے پھر صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صبر کس طرح آسان ہو، صبر کس طرح کیا جائے، چند مدنی پھول اس حوالے سے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ پہلے بھی نیت کی ہے توجہ سے سننے کی، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر نیت کر لیجئے، توجہ سے سنتے چلے جائیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صبر کرنے کا ایک طریقہ، غم غلط کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً سید الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے مصائب کو یاد کریں۔ بالخصوص وہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں، ان کے لیے دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت کو یاد کرے، کہ بے شک وہ یعنی میری مصیبت اعظم المصائب یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا کیسا ستایا گیا، کیسی کیسی کی تکالیف پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ آپ کا پیارا وطن مکہ پاک، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا، ذکر خیر بلد الامین کہہ کر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو روایات میں اس طرح ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ہجر کے کچھ الفاظ، جملے ارشاد فرمائے، مکے سے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وطن مکہ پاک، تو یہ آپ کو چھوڑنا پڑا، ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار، حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں عظیم الشان قربانی پیش کی، اس کو یاد کریں۔ تو جب ہم ان حضرات عالیہ کی قربانیوں کو یاد کریں گے، ان کی مصیبتوں کو یاد کریں گے، تو اپنی مصیبت ان کے آگے بہت چھوٹی لگے گی، صبر کرنا آسان ہوگا۔ تو پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صالحین، خصوصاً سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو یاد کریں۔ اب اگر کسی کا یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ مصیبتیں بھی بڑی تھی لیکن مجھ پر بھی بڑی مصیبت آئی ہے،
تو جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑا ثواب بڑی بلاؤں یعنی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر جو آزمائش پر راضی رہا اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضی۔ جو بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ثواب بھی بڑا ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میری مصیبت بڑی ہے تو وہ اس طرف نظر کرے کہ بڑی مصیبت پر انشاءاللہ اس کو ثواب بھی بڑا ملے گا، بشرطے کہ وہ صبر کرے۔ اگر جو اس پر راضی رہا تو اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہوا اس نے شکوہ و شکایت کو اختیار کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو مصیبت تو نہیں جائے گی، وہ بڑی مصیبت بڑی ہی رہے گی، ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے، لیکن وہ حاصل ہونے والا جو اجر و ثواب تھا اس سے محروم ہو جائے گا۔ سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار غربت و افلاس کا عالم تھا اور بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، چیتھڑے تھے، پھٹا پرانا لباس تھا، پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر جو ناز و نعم میں تھے، نعمتوں میں تھے، اچھا لباس پہنا ہوا تھا، ان کو دیکھ کر کچھ وہ دل میں شکوے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں انہی خیالات میں تھا کہ مسجد تک پہنچا۔ جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مسجد کے صحن میں پڑا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پاؤں تو سلامت ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اچھے کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں دین میں جو اپنے سے برتر ہو یعنی اوپر ہو اسے دیکھے تو اس کی پیروی کرے۔ مزید یعنی اس کے تحت فرماتے ہیں اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو ان پر فخر نہ کرو، بلکہ ان حضرات کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یافتہ۔ لہٰذا ہر مسلمان حضرات صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کے اعمال میں غور کرے کہ انہوں نے کیسی کیسی نیکیاں کیں، تاکہ اس میں غرور پیدا نہ ہو، اور زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے۔ اس سبب سے رب تعالیٰ اسے صابر لکھے گا کہ جب یہ شخص ان بزرگوں کی طرح کام نہیں کر سکا، افسوس کرے گا کہ میں اتنی نیکیاں کیوں نہیں کر پا رہا، تو اس وجہ سے اسے صابر لکھا جائے گا۔ ہم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر افسوس کریں کہ ہم اس وقت نہ ہوئے، ہم ہوتے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے، ان کے قدموں پر جان فدا کرتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مزید ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ایک روایت آپ نے بیان فرمائی، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس شخص پر بزرگی دی۔ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو سوچنے سے بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی، اور وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ مثلا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، صبر نہ آوے تو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں غور کرے، انشاءاللہ عز و جل فوراً صبر نصیب ہوگا بلکہ شکر کرے گا۔ اس طرح نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھے، اور دنیاوی امور میں مثلا دولت، مال و دولت، رہن سہن، ان معاملات میں، کاروبار میں اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ صبر کا ایک جو اور مدنی پھول ہے صبر کرنے کا، کس طرح صبر آئے گا، صبر آسان ہوگا، وہ یہ ہے کہ بندہ یہ ذہن بنائے کہ یہ جو مصیبت ہے نا یہ چند روزہ ہے، یہ مصیبت قلیل المدت ہے، عارضی ہے، ہلکی ہے، جلد ختم ہونے والی ہے، لیکن جو ثواب مل رہا ہے نا یہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ جو مصیبت ہے یہ چھوٹی ہے، ثواب بڑا ہے، لہٰذا چھوٹی مصیبت کو قبول کر کے بڑے صبر سے محروم نہیں ہونا چاہیے، یعنی چھوٹی مصیبت کو قبول کرنا چاہیے اور بڑا صبر حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم چھوٹی مصیبت تو ہے ہی اس پر جزا و فضا کر کے شکوہ شکایت کر کے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مصیبت جب نازل ہوتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔
اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ شروع میں کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بیماری آئی تو پہلے بہت ٹینشن ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس پر صبر آسان ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ ایک اسلامی بھائی آپ کے پاس آئے تو عرق النساء کا درد تھا، انہیں بہت شدید درد ہوتا ہے، تو جب یہ عرق النساء کا درد شروع ہوا تو بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور دعا کی ان کے لیے، اور ساتھ تسلی دلائی، دلاسا دیا کہ آپ ابھی چونکہ ابھی یہ پریشانی آپ کو لاحق ہوئی، اس لیے آپ زیادہ پریشان ہیں، آہستہ آہستہ آپ نارمل ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد دوبارہ ان اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، پوچھا پھر حال، تو کہنے لگے کہ درد تو اسی طرح ہے لیکن اب محسوس کم ہوتا ہے۔ واقعی ایسا ہے کہ جو مصیبت نئی آتی ہے تو اس وقت وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس وقت صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ بندہ، کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک پرابلم ہمارے ساتھ، بہت بڑی پرابلم ہے ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ، کہ ہم سوچتے ہیں کوئی مصیبت، کوئی پرابلم ہو جائے، کسی معاملے میں ناکام ہو جائیں، کوئی کام نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کام کو یوں کر لیتے تو بچ جاتے، یہ مصیبت نہ آتی۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے۔ جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ عز و جل کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا، اس طرح کرتا تو بچ جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا ویسا ہی ہوا۔ تو نقصان ہو جانے پر، کسی معاملے میں کامیاب نہ ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ سوچیں، یہ نہ کہیں کہ یوں کرتا تو بچ جاتا، یوں کرتا تو یہ مصیبت ٹل جاتی، یوں کرتا تو کامیاب ہو جاتا، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اس طرح مت کہیے، بلکہ کیا کہیے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا، اور جو اس نے چاہا ویسا ہی کیا۔ مزید ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لو یعنی اگر مگر، یہ لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوتا، اس کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ یہ کہنے میں دل کو رنج بھی بہت ہوتا ہے، رب تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح اگر کوئی کہے میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو بہت نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب فروخت کیا، ہائے بہت بڑی غلطی کی، اس طرح کی باتیں کرنا یہ برا ہے۔ دینی معاملات میں ایسی گفتگو اچھی، یعنی نیکیوں کے حوالے سے کہ میں کاش نوافل بھی پڑھتا، میں کاش تہجد گزار بھی بن جاتا، کاش میں نفلی روزے بھی رکھتا، تو نیکیوں کے معاملے میں ایسی گفتگو اچھی، مگر یہاں دنیاوی نقصانات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ الفاظ اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ رب تعالیٰ پر نہیں رہتا بلکہ اپنے اسباب پر ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں تو جو نفع پہنچا یا نقصان ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدرت سے ہے، اس کے مقدر میں تھا، اللہ نے مقدر کیا عز و جل۔ لیکن یہ اگر مگر سوچتا ہے تو اس کا بھروسہ، اس کا تکیہ، اس کا توکل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے ان اسباب پر ظاہر ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے، دینی کاموں میں افسوس ندامت یہ اچھی چیز ہے۔ ایک انتہائی نازک معاملہ پریشانی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت آئی، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، کاروباری نقصان ہو گیا، کچھ بھی ایسا معاملہ، کوئی عزیز کسی کا انتقال ہو گیا، تو بعض لوگ اتنے وہ رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ایک فطری غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ بیچارے صبر کا دامن اس طرح چھوڑتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہیں اور کلمات کفر تک بک دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا، اس کو ظالم کہنا، ضرورت مند کہنا، محتاج سمجھنا، محتاج کہنا، عاجز سمجھنا کہنا، یہ سب کفریات ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بلا اکراہ شرعی ہوش و حواس کے عالم میں سری کفر بکنے والا اور ہاں میں ہاں ملانے والا بلکہ تائید میں سر ہلانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا، کسی کا مرید تھا تو بیعت ختم ہو جاتی ہے، زندگی بھر کے نیک اعمال برباد ہو جاتے۔
تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. مزید اس کی تفصیل جاننے کے لیے کلمات کفر کی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ناظرین حاصل فرمائیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ کفریہ کلمات سے متعلق زبردست علم حاصل ہوگا. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو تکلفاً صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دے گا، اور کسی کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی. بزرگان دین رحمہم اللہ یہ ارشاد فرمایا کرتے، جس کو صبر نہ آئے وہ تکلفاً صبر اختیار کرے. تکلفاً صبر یعنی صبر نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اپنے نفس پر جبر کر کے صبر کرنا ہے. جزا و فضا سے، شکوہ و شکایت سے انسان بچے، مصیبت کا تذکرہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. ایک ہے فطری غم ہوتا ہے، کسی کی عزیز کے انتقال پر کوئی بھی نقصان ہو جائے فطری غم ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے. لیکن اس پر شکوہ و شکایت کرنا یہ صبر کے منافی ہے. دل میں رنج ہے، تکلیف ہے، انسان پریشان ہے، تو یہ تو ایک یعنی ظاہر ہے اس پر بس نہیں چلتا. حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو مصیبت کو چھپائے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو. بالفرض وہ چھپا نہیں پاتا، تکلف کرتا پھر بھی چھپا نہیں پاتا، یا نہیں چھپاتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شکوہ و شکایت نہ کرے، دوسروں کے سامنے اس کا بیجا اظہار نہ کرے. مصیبت کس طرح بڑھتی ہے؟ حکماء کا قول ہے کہ اپنی مفلسی اور تنگ دستی پر یعنی اس کے بارے میں سوچو نہیں. اگر اس میں غور کرو گے تو تمہارے غم میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پہلی چیز حکماء کا قول کہ اپنی مفلسی اور غربت کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، کہ اس کے بارے میں سوچو گے تو تمہارا غم بڑھے گا. دوسرا، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر زیادہ نہ سوچو، اس کے بارے میں زیادہ غور نہ کرو کہ اس سے تمہارے دل میں اس کی دشمنی بڑھے گی، کینہ بڑھے گا، اور تم کچھ کر نہیں سکتے تو اب اس سے تمہیں خود ہی تکلیف ہوگی، غصے سے تمہارا اپنا خون جلے گا. تیسرا، دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچو کہ اس طرح تمہارا دھیان مال جمع کرنے کی طرف جائے گا اور حرص بڑھے گی. اس وجہ سے تم اعمال کو ترک کرو گے، نیک اعمال کو ترک کرو گے، اور اپنی حرص کے پیچھے لگ کے دنیاوی تفکرات میں مستغرق ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر اس کی توفیق ملی تب بھی ان تفکرات کی وجہ سے تمہیں عبادت کی لذت نہیں ملے گی. سبحان اللہ عز و جل. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا. سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے کی فکر میں لگا ہوا ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ کا کتنا پیارا ذہن تھا کہ ان کو آخرت کی فکر ہی ستاتی تھی اور آخرت کی ہی دھن ہوتی تھی. کیسی فاقہ مستی، تنگ دستی، مصیبتیں، مصائب، تکلیفیں یہ ہوتی، اس طرف ان کا دھیان نہ ہوتا، فکر آخرت میں وہ مستغرق رہتے تھے. تو اگر کوئی یہ ذہن بنا لے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ چھوٹی ہیں، عارضی ہیں، اور دنیا کی جو زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ملنے والا اجر بڑا ہے، تو یہ فکر آخرت ہے، انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہوگا. تو یہ چند مدنی پھول تھے کہ صبر کیسے کیا جائے، صبر کرنے کا طریقہ. ایک اور بہت ہی پیارا مدنی پھول امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ ذہن بنا لے کہ جو بھی ہوتا ہے یہ بتقدیر الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی ہو یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی امر ہے، جو بھی کام ہے، وہ میرے حق میں میرے لیے بہتر ہے. اگر بالفرض نقصان ہوا تو یہ ذہن بنا لے کہ میرے لیے یہی بہتر تھا. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو بھی مصیبت پہنچی اس کو اس پر قرار آ جائے گا، صبر آ جائے گا. آپ
یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال کے طور پر ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی گاؤں کے علاقے میں جنگل کے قریب چند گھرانے آباد تھے، تو ان میں ایک شخص تھا جس کے پاس کوئی مال و اسباب زیادہ نہیں تھا، 3 جانور اس نے پالے ہوئے تھے، ایک مرغا تھا، ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا۔ مرغا گھر میں رہتا تھا، گدھے پر وہ لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر لاتا اور اس پر وہ فروخت کرتا تھا، اور کتا گھر کی رکھوالی کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ مرغا، گدھا اور کتا یہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک چند دنوں کے وقفے سے مر گئے۔ پہلے ایک مرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چند دنوں کے وقفے سے۔ تو گھر والے سارے، اس کے اہل و عیال، بیوی بچے سب پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ایک مرا پھر دوسرا مرا۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور شکوے شکایت والی باتیں انہوں نے کی۔ تو جب بھی پہلا مرا اس وقت بھی دوسرا تیسرا، تو اس نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو جو اس نے کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو گھر والے چپ کر جاتے تھے، لیکن شکوہ وہ دل میں رہتا تھا۔ چند دنوں بعد جب یہ واقعہ ہوا، تینوں مر گئے، تو چند دن بعد وہ ڈاکوؤں کی کوئی جماعت اس طرف سے اس کا گزر ہوا، تو انہوں نے اس پورے علاقے کو لوٹ لیا۔ اس علاقے میں جتنے گھر تھے، دور دور گھر تھے، تو جتنے گھر تھے کسی کا مال و اسباب لوٹا، کسی نے مزاحمت کی تو اس کو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، اس طرح سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ صرف ایک گھر ان کا بچا۔ بچنے کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں ظاہر ہے کوئی وہ بجلی وغیرہ تو تھی نہیں کہ پتہ چلتا کہ آبادی کہاں ہے۔ کہیں سے کسی جانور کی، کتے کی بھونکنے کی آواز آئی، ادھر چلے گئے، کہیں مرغے کے بانگ دینے کی آواز آئی، ادھر چلے گئے، کہیں وہ کسی اور جانور کی، گدھے کی ہینکنے کی آواز آئی تو ادھر چلے گئے۔ تو یہاں تو کوئی جانور ایسا تھا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ایک گھر بچ گیا، باقی اس سارے علاقے میں جو وہ گھرانے تھے سب کو لوٹ لیا گیا۔ اب اس نے پھر اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ دیکھو، آج اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی چلی جاتی، کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ ایک اور واقعہ اسی انداز کا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، امامت فرماتے تھے کسی گاؤں میں۔ ان کا یہ تقیہ کلام تھا کہ کوئی بھی ان کو کچھ کہتا، کوئی دعا کے لیے کہتا، اپنی مصیبت کا اظہار کرتا، تو وہ یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جو یہ مصیبت پہنچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا کرے، اس میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہوگی، آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ تو جو بھی مصیبت پہنچتی وہ اس طرح کہتے۔ کسی کے ہاں اس کی گائے مر گئی تو اس نے آ کے بتایا، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اس کا ذکر کیا گیا، خشک سالی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو گاؤں والوں نے آپس میں یہ سوچا کہ یہ جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، امام صاحب، ان کو ہمارے نقصان میں حکمتیں نظر آتی ہیں، ہمیں ان کو کچھ سمجھانا چاہیے۔ کوئی پلان کیا، منصوبہ بنایا ان کو مارنے کا۔ جس دن یہ پلان بنایا گیا کہ آج رات کو عشاء کی نماز پہ آئیں گے تو ہم ان کو ماریں گے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن وہ عالم صاحب جو امام صاحب ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ اگلے دن جب فجر میں آئے تو سب نے پوچھا کہ آپ رات کو کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات کو میں گھر میں تھا تو اس طرح مصیبت آئی، ان کے ساتھ کوئی بیماری آ گئی، پریشان ہو گئے، تو بتایا کہ یہ مصیبت آئی تھی اور اس وجہ سے میں رات کو نہیں پہنچ سکا۔ ساتھ ان کا وہ تھا، وہ تقیہ، کہنے لگے کہ اس میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہوگی، میرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ واقعی آپ کے حق میں بہتر تھا، آپ رات کو آتے تو اس سے بڑی مصیبت آپ کو یہاں پہنچتی، یعنی مارنے کا انہوں نے ان کو وہ پروگرام وغیرہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب پھر انہوں نے سب کو سمجھایا کہ دیکھو، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے، جو بتقدیر الہی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ جو مصیبت ہمیں پہنچ رہی ہے، ہم جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ پا رہے، تو اس میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہے، اور واقعی ہوتی بھی بہتری ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں تو ہمارے لیے صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ناگہانی آفات سے، تکالیف سے، مصائب سے محفوظ و مامون رکھے، عافیت بھری، نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ ہم سنتوں کی خدمت کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں، اور جو بتقدیر الہی جو مصائب آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر صبر کی بھی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان
میں اس لیے نہ